بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی آج 9ویں کلاس میں انشاءاللہ 7ویں پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اس آیت کا اور ما قبل آیت کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا نصارہ یہود و مشرکین کے بنسبت تھوڑا سا نرم دل رکھتے ہیں، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ان کی ملاقات نصارہ سے ہوئی، تو جب نصارہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سنایا تو ان کے قرآن مجید سنانے سے یہ نصارہ اور ان کے جو حواریین اور ان کے جو بادشاہ تھا تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے، ان کے دل نرم پڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال و حرام کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو یا منکوحات کی قسم سے ہو، حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے، بلکہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے ان کو تم حرام نہ کہو، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو تم حلال نہ کہو۔ آگے اللہ تعالیٰ قسموں کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم، ہم بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، آیا یہ قسم شریعت کے اور لغت کے اعتبار سے قسم مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ بنیادی طور پر قسم کی 3 قسمیں، نمبر 1 قسم یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ انسان جب بھی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے وہم و خیال کے مطابق ایک قسم کھائے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ بات سچی ہوگی اور حقیقت میں وہ بات غلط ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یمین لغو۔ اس طرح کی قسم پر کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج کے معاشرے میں انسان قسم کھا لے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ کام ہو گیا ہوگا اور حالانکہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس میں نہ تو کفارہ آئے گا اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے اگر کسی انسان نے ماضی کے گزشتہ زمانے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کہی، اس کو معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ بات ایسی نہیں ہے، پھر بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ اس قسم پر بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرنی پڑے گی، البتہ کفارہ نہیں آئے گا۔ کفارہ صرف ایک ہی صورت میں آئے گا، کون سی؟ کہ انسان جب بھی قسم کھائے آئندہ زمانے کی قسم کھائے کہ فلاں کام میں کروں گا، یہ کام اس طرح ہو جائے گا، یا میں فلاں جگہ جاؤں گا، آئندہ زمانے میں کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اگر قسم توڑ دی آپ نے کسی کام کے کرنے کا، آپ نے کہا تھا کہ کام کروں گا، قسم کھائی لیکن کام نہیں کیا، تو اگر قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا، یا آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے غلام آزاد کریں۔ اگر تینوں چیزوں پر قادر نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کفارے کا کہ 3 دن روزے رکھے، اور 3 دن روزے پہ در پہ لگاتار رکھے گا، مسلسل رکھے گا، ایسا نہیں کہ ایک دن رکھا پھر 2 دن غیب کر کے پھر تیسرا دن رکھا، اس طرح نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بنیادی طور پر بیان فرمائی، شراب، جوا،
بت اور جوئے کے تیر، یعنی کہ شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، بت یعنی کہ بت کی عبادت کرنا اس کا یہ بھی حرام، اور جوئے اور تیروں کے ذریعے سے جو جوا کھیلا جاتا تھا وہ بھی حرام۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے احرام پہنا ہوا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، محرم آدمی ہے، یہ شکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار ہو تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ کھانے والا معقول لحم جانور ہو، یعنی کہ وہ گوشت کھایا جاتا ہو اس کا، یا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو، دونوں صورتوں پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ شکار کر رہا ہے سمندری جانور کا تو یہ شکار کرنا حلال ہوگا اور جائز ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے تکے سوال اور بے معنی سوال نہیں کرنے چاہیے، بے فائدہ سوال، ایسے سوال نہ کریں کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ فضول سا سوال کر دیتا ہے، وہ چیز شریعت میں ہوتی نہیں ہے اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حکم نازل ہو جاتا ہے تو وہ چیز فرض بن جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوسری دفعہ پھر صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ وہ بھی پھر آپ علیہ السلام دوسری مرتبہ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا جس کو تم پورا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شفقت تھی، اگر اس وقت ہاں فرما دیتے تو ہر ایک کے لیے اور ہر سال فرض ہو جاتا، جیسے کہ نماز روزانہ دن میں 5 وقت فرض ہے۔ آگے بیان فرمایا مشرکانہ رسوم جو انسان اختیار کرتا ہے اس کی تردید کر دی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں جانور ہمارے بت کے نام پر اس کو آزاد، فلاں جانور ہمارے بت کے نام پر قربان، فلاں جانور فلاں چیز کے لیے، یہ اپنے آپ کے لیے حرام کہتے، حالانکہ اللہ نے حرام کی نہیں ہے۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں نہیں بنائی کہ بحیرہ بھی نہیں بنایا، سائبہ بھی نہیں بنایا، وسیلہ حام بھی نہیں بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انبیاء علیہ السلام سے سوال ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور ان کے دین کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء علیہ السلام جب آپ اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے، دین کی دعوت لے کر گئے، کلمے کی دعوت لے کر گئے تو آپ کی قوم نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے، ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کچھ علم نہیں ہے، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے مائدہ۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ مائدہ کا مطلب کیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں تو بتایا تھا نا، مائدہ کا مطالبہ کیا تھا قوم والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے لیے دسترخوان آسمان سے اترا تھا۔ یہ ہوا کیا تھا اصل میں؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درخواست کریں، اللہ ہم پر دسترخوان اتاریں، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے، یعنی کہ ہمارے لیے کھانا اترتا رہے گا، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ دسترخوان بھی آنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت سزا دی۔ آگے بیان فرمایا الوہیت عیسیٰ و مریم کی نفی۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح الوہیت کے اندر معبود ہونے میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کروں گا کہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور مجھے معبود مانو۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے، اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں، اور جب بات میرے مناسب نہیں کہنے کی تو پھر میں وہ بات کہوں کیوں جس کے کہنے کا مجھے حق بھی نہیں دی گیا ہے، تو ایسی بات میں کیسے کر سکتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ مختاریت باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اللہ میں نے اپنی قوم کو کیا کی تھی؟ آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، لیکن میری قوم نے کیا کیا؟ آپ کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ اے اللہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ تو ویسے مختار کل ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں ان کو عذاب دینا تو آپ ان کو عذاب دے دیں، اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ غالب ہیں، اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی آپ ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا کہ نجات کس کے اندر ہے؟ سچائی کے اندر نجات ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ، یہ قیامت کے دن وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچائی کام آئے گی، اس کے علاوہ جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ سچوں کو نجات مل جائے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ یہ لفظ انعام نہیں ہے، انعام ہے۔ انعام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں مویشیوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا، جانوروں کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام انعام رکھا۔ اس سورت کا بنیادی خاکہ، اجمالی مضمون اور اجمالی مضامین یہ ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کو ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو بیان فرمایا، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی بھی تردید فرمائی۔ مشرکین سے سوال، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے، جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ بلاؤ ان کو جن کی تم خواہشات پوری کرتے تھے، جن پر اپنا پیسہ لوٹاتے تھے، مال خرچ کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ تو خود نظر چھپائے پھرے ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین بڑے غور کے بعد جواب دیں گے، جواب تو نہیں بن پائے گا نا، جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، واقعی یہ مشرک تھے اور اللہ کے نافرمان تھے۔ اب مجرمین کی تمنا کیا ہوگی؟ جب جہنم کے کنارے پہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو، نافرمانوں کو کھڑا کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها۔ اللہ تعالیٰ بنیادی عقائد میں سے تیسرے نمبر کے عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب مجرمین کو دھکیل کر جہنم کے دہانے پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی ہولناکیاں، اس کی سختیوں کو دیکھ کر کہیں گے، کاش
ہم پھر دوبارہ دنیا میں واپس جائیں، ہم اللہ تیری احکامات پر عمل کریں گے، تیرے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور واپس جب آئیں گے تو ہم تیرے ماننے والوں میں سے مومنین بن کر لوٹیں گے۔ اگر بالفرض ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ اپنی بات کو بھول جائیں گے اور وہی کریں گے جو ان کے دلوں میں میل اور شیطانی وساوس ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجیں گے۔ یہی موقع ہے انسان کو سدھرنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اللہ کی عبادت و احکامات پر عمل کرنے کا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی پیروی کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے طریقوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل باطل کی مجلس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ کس طرح؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جب اہل باطل اللہ تعالیٰ کی آیات میں لہو لعب اور استہزاء کرنے کے لیے دخل اندازی کریں تو آپ ان سے اپنے مبارک چہرے کو پھیر لیں۔ اگرچہ یہ بظاہر خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن مراد کیا ہے؟ عام ہے، یعنی کہ امت بھی شامل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی آپ سے ٹکرا جائے، دین کو برا بلا کہے، آپ کا مذاق اڑائے، یا آپ کے لائے ہوئے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑانے لگے، استہزاء کرنے لگے، آپ کیا چپ ہو کر منہ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی ترغیب دی۔ آگے مشرک باپ کا موحد بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں کئی آیتیں مسلسل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید پر عمل کرنے والے تھے اور آپ کے والد بت بنا کر اور اس کی بت پرستی کی ترغیب دینے والے تھے۔ والد بت بناتے تھے اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہوتا تھا، باپ مشرک بناتا تھا اور بیٹا توحیدی لوگوں کو بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جی، آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خود کو اور قوم کو کفر سے بچا لیے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور ان کی ستارہ پرستی کی تردید بھی فرمائی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں صرف یہی ایک واحد جگہ ہے جہاں پر 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھ ذکر ان کے نام کے ساتھ آیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یکجا ذکر فرمایا ہے۔ اس قدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اور سب کی تعلیم کیا تھی؟ سب کی ایک ہی تعلیم تھی، توحید، رسالت، عبادت، صداقت، دیانت، سچائی۔ یہی ان کی شریعت میں یکسائیت تھی، سب ایک ہی چیز کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذات و صفات خداوندی کی دلیل دے رہے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کرایا کہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا، کو سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس طرح پہچانے گا انسان؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ کر، کی معرفت کو دیکھ کر اور اس کے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کیفیت میں بنایا، کس طرح بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے، اگر کان نیچے ٹانگوں کی جگہ ہوتے تو کس طرح سن سکتا تھا؟ کس سانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ دلائل کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ بڑا اہم مضمون عقیدہ اہل سنت والجماعت کو بیان فرما رہے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ۔
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن، کوئی بشر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی انہی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ دیدار اللہ تعالیٰ جو آنکھوں سے نصیب فرمائیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کریں گے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیدار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہاں جائیں گے انسان، ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ جنت میں، ہم سب جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ان آنکھوں کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام جب شب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اس دنیا میں رؤیت کی نفی ہے، دنیا میں رؤیت کی نفی کی گئی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام جس مقام پر اللہ کا دیدار کیا تھا وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں کہلاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔